کمال ایک بار دیکھیے ٹیسٹ کریے فیس بک اور یوٹیوب پہ دونوں جگہ دیکھیے چلا کے لائیو چلے گا آواز حسین ہاں یہ میں بتا دوں گا آپ کو چل گیا اور چل گیا بھائی فیس بک پہ تو لائیو فیس بک پہ بھی یوٹیوب پہ بھی یہ کیمرہ کیمرہ کیسے رکھوں یار اس کا والا سین ہو جائے گا نا کیمرہ اس سائڈ کر رہے ہو ہاں ایسے ہو گیا موبائل اور لگنا فیس بک کے لیے گوگل میٹ والا لگے گا یہ اس پہ یوٹیوب اور فیس بک ہے ہاں بہت ہیں فیس بک اور یوٹیوب اس سے کروائے گا کر کے لائیو چل گیا لائیو دیکھیے فیس بک پہ یوٹیوب پہ بھی دیکھیے آواز حسین ڈال کے لگا اسے تھوڑا نیچے کر نمک پاس
منا سر کی ہے زندہ کے دروازے ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جا لبے کسے بیٹھے ہو ایک پیغام ہے اگر بابا ملے تجھ سے تو گئی ہو یوں سمجھا سکینہ پر مصیبت خبر لو یا شہوار اگر تجھ سے کہے خیمے میں سوتا چھوڑا تو کہیے میرے زندہ روتا چھوڑ آیا سکینہ شکر سے کہہ رہی تھی سکینہ سر نہ دونی میں اپنے بدر کا میرا مکہ ہے یہ مدینہ سر نہ دونی میں اپنے شمر والا تو کیا سر نہ دے گی چھین بتا کیا کرے گی پھر کر سر یہ کہتی رہے گی سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا شکر سے کہہ رہی تھی سکینہ سر نہ دوں گی میں اپنے شمر میں ہاتھ اس کا مرورا چیخ بھائی میرا ہاتھ توڑا لیکن اس نے یہ کہنا نہ چھوڑا سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا شمر سے کہہ رہی تھی سکینہ سر نہ دوں گی میں شاہ کا سر یہ بولا درد کے کس بہلا کے میرے ستم ورنہ کا دل رہے گی یہ نہ دوں گی میں اپنے بدر کا شمر سے کہہ رہی تھی سکینہ
رکھتے جوان بزرگوں کا مان بسد خبیص بسد آنے مان رکھتے بلندیے پہ حسینی نشان ایک صاحبان مسافر رہے عشق حسین ہے ہم مسافر عشق حسین ہے ہم ہم اس سفر میں ہتھیلی پہچانے ہم اس سفر میں ہتھیلی پہچانے سروں پہ اپنے وہ ایک صاحبان یا ربا کسی مصلحت سے ہے خاموش یا ربا کسی مصلحت سے ہے خاموش مگر نمونے تو ہم بھی زبان راتے مگر نمونے تو ہم بھی زبان راتے سروں پہ اپنے وہ ایک صاحبان یقین و صبر کے حوصلے ہمارے پاس یقین و صبر کے حوصلے ہمارے پاس وہ ہوں گے جو تیروں کمان راتے ہیں وہ ہوں گے جو تیروں کمان راتے ہیں سروں پہ اپنے وہ ایک صاحبان راتے ہیں وہ بن گئے دیے باطل کے واسطے مشترے وہ بن گئے دیے باطل کے واسطے زبان پہ اپنی جو حق تو بیان زبان پہ اپنی جو حق تو بیان سروں پہ اپنے وہ ایک صاحبان راتے ہیں شکیر دے سامان
کچھ نہیں ملتا تلاش کے سامان کچھ نہیں ملتا دیکھنے میں تو اونچی دکان وہ دیکھنے میں تو اونچی دکان حسین والے رہے حق میں پیروں کے سرے حسین والے رہے جوان شہادتوں کی تمنا جوان سروں پہ اپنے وہ ایک صاحبان آل نبی دل میں ہاتھ میں ملا آل نبی دل میں ہاتھ میں ہم اپنے ساتھ مکمل جہان راتے ہم اپنے ساتھ مکمل جہان پہ اپنے وہ ایک صاحبان جو خاک دار علی ہے قمر جو خاک دار علی ہے قمر جو وہ اپنی فکر سے آسمان سروں کے اپنے وہ در کی ضربت کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر حیدر کی ضربت کا آدھا ادھر آدھا ادھر مرحب کا سر نظر آدھا ادھر آدھا ادھر حیدر کی ضربت کا سر آدھا ادھر پیدا کیا کنور کو پھر احمد و حیدر میں وہ پیدا کیا کنور کو پھر احمد و حیدر میں وہ بھیجو خدا نے بات کر آدھا ادھر ضربت کا
آدھا ادھر آدھا ادھر بچپن کے اس انداز کو موسیٰ کو دیکھ لو بچپن کے اس انداز کو موسیٰ تم دیکھ لو ایک آواز در چھین کر آدھا ادھر آدھا ادھر حیدر کی ضربت کا اس میں کسی کو شک نہیں یہ ہے اسی کا جانشین اس میں کسی کو شک نہیں یہ ہے اسی کا جانشین جس نے کیا شک القمر آدھا ادھر آدھا حیدر کی ضربت کا اثر آدھا ادھر آدھا ادھر میدان میں جب آئے علی لشکر میں ایک کھلبل مچی میدان میں جب آئے علی لشکر میں ایک کھلبل مچی اور بھاگتا آیا نظر آدھا ادھر آدھا ادھر حیدر کی ضرورت کا اثر آدھا ادھر آدھا ادھر مرحب سنبھل حیدر ہے یہ ایمان لا بہتر ہے یہ مرحب سنبھل حیدر ہے یہ ایمان لا بہتر ہے یہ مرد کٹ جائے بسر آدھا آدھا ادھر حیدر کی ضربت کا اثر آدھا ادھر آدھا ادھر جس پہ نبی کو ناز ہے حیدر کا وہ انداز نبی کو ناز ہے حیدر کا وہ انداز ہے ایک ہاتھ پہ خیبر قدر آدھا حیدر کی ضربت کا اثر آدھا ادھر آدھا دنیا میں بھی عزت ملے اور دین سے جنت ملے دنیا میں بھی عزت ملے اور دین سے جنت ملے حیدر کی مدحت کا اثر آدھا ادھر آدھا ادھر حیدر کی ضربت کا اثر سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ ہم اور اللہ کے ساتھ بیٹھے سیدہ سلطانہ
चार पाँच मिनट बस जब कर चुकी अर्जी को वो बेकस एक पर्चे पे अकबर को लिखा बाद रज़ा भाई हम शक्ल नबी मर्दी है ये सीना फिरा क्या बोल के पूरे हो बहन तुम बेनिसार क्या बोल के पूरे हो बहन तुम बेनिसार याद रखना मेरी आजारी भैया जान हमारी भैया कैसा वादा था के लिया हमारे भैया यूं भी होता है बहन से कोई लाजिम है जिक्र क्या लेता खत से भी न पूरी मेरी बात दर को नरगिस की तरह लगती है आंखें दिल मेरा जब तुम्हें को न मोहब्बत हो तो क्या लुत्फ आया अब शहरे मदीना में जो आना भाई खाक के ढेर को छाती से लगाना भाई खाक के ढेर को छाती से लगाना भाई बाद मरने के मिटने का नहीं दाल जिगर मेरे गुर्बत से धुआं निकलेगा रश्क कमर आ गई कब्र से आएगी कब्र से आवाज मेरी शाम से हसरत के नाए मुझे लेने अकबर हसरत के नाए मुझे लेने अकबर चांद से शक्ल दिखाए न दोबारा मुझको हसरत दीदार मारा मुझको अजल हसरत दीदार मारा मुझको को लिए हाथों में उठी वो हसीन कभी दालान से फिर आई गई दर के करीब ये दुआ सके खाली के अपना के जमे नाम पर कोई मिले अब तो मुझे हो किसके राह में कुछ खते सुना बिना बत पहुंचे करबला तक मेरा मकतूब सलामत पहुंचे करबला तक मेरा मकतूब सलामत पहुंचे ना जहां गुजरा वहां एक नौबसवार मुकलारी उसे
سنا ایک بار اے مسافر ادھر آ بہرے رسول غفار تجھ سے کچھ حال کہوں گی میں غریب و لاچار ہو جو تکلیف رہے میں تو آرام ہے یہ کچھ غریبوں کے بھگانا کے عجب کام ہے یہ کچھ غریبوں کے بھی کام آگے عجب کام ہے یہ سن کے یہ ہل گیا اس مرد مسافر کا جگر پاس آ کر کہا تو کون ہے کس کا ہے یہ گھر دل پہ ایک چوٹ لگی ہے تیری زاری سن کر سنانے میں ہوں سمت نبی کی دکھ پہ جد مظلوم امام غزنی ہے میرا آپ مظلوم حسین ابن علی ہے میرا باپ مظلوم حسین ابن علی ہے میرا ان دنوں کوفے کی سرحد میں ستارے ہیں بدر ایک بیمار ہوں میں اور اجڑا ہوا گھر در دیوار سے تنہائی میں ٹکراتی ہوں سے مولا میری خبر ہے نہ مجھے من کی خبر گھر سوئے کوفہ سفر کا ہو ارادہ بھائی یا علی کا میرا دل علی ہے جا بھائی علی کا میرا دل علی ہے جا بھائی سن کے یہ کود پڑا خاک دیوانہ پر سوار جھک کے تصویر کی ڈہری کی طرف بادی نگار لے کے سمرا کے عریضے کو پکارا ایک بار میری شہزادی یہ خادم تیری غربت بے حساب کربلا تک صفتیں بعد سما جاؤں گا جلد فقر سنے باقی خبر لاؤں گا جلد اس فقر سنے ماں کی خبر لاؤں گا سنانے کے احسان تیرا ہوگا کمال تجربہ جانے جائے گا تیرا نیک حساب بصر گوہر تجھے دے گا سد اللہ کلام بھائی سب کیا زبانی بے پدر سے میرا لوگ اگر پوچھے کہ سونا میری کیا کرتی ہے داری پہ کھڑی آہا بکا کرتی ہے داری پہ کھڑی آہو بکا کرتی ہے سن کے یہ آواز چلا باسو دے کر کے سلام دھیرے جلدی کے منزل پہ بھی رکتا تھا قیام سبحانہ دے میں کہیں ہو گئی اس کو کہیں پہنچتا جاتا تھا ہر جا خبر شوہ انا کربلا میں جو وہ پہنچا عجب آفت دیکھی شافی روز قیامت پہ قیامت دیکھے
مجھے کر جو کے ولا يوصي ما أدراكم ولا يوصي حقه المجتهدون الذي لا يدركه باب الإثم ولا يناله موت الفتن الذي ليس لصفته حق محدود ولا نقص موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود أتى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واقتضى بالسكون ميدان به هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعليم كل شيء هو الحي الذي يولد كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين نبي رب المشرقين والمغربين يغفر الحسن والحسين مولانا ومحترمنا أبي اللقاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وخلق الحق بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سب اس کے لیے آئے ہمارے گھر کے ذہن میں جو ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کافی اعلان کیا ہے تو بھائی بہن آپ کے ضرور تھے کہ ایک توقع ہم ہوتی ہے توقع اخلاق کی قرآن فرما کر اور ان کو مقبولہ سلطنت نبی تہذیب ابن محمد
جیسے کہ آپ حضرات کے پوچھ ہیں یہ سارے سوال کی حدیث ہے اور جو حالات اور جو کیفیات وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معلوم ہوا پورا پولیس کی شخصیت اور راویے سے اور عمدہ شخصیت ایضاً گرامی کیا کیا جائے کوئی تو نفس سے ذائقہ ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے لیکن کچھ اموات وہ ہوتی ہے جیسے کچھ کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس وہ تو دنیا میں سبھی آئے ہیں ایضاً گرامی اس کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال ہر شے کو فنا ہے ہر شے ختم ہو کوئی شے ہے تو وہ ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے اس کو وجہ اللہ کہتے ہیں اب اس سے میں نے جو آیت کے الفاظ ہیں اسی کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں لیکن میں نے جس آیت کریمہ کو فرمائے اس میں قرار کیا ہے وہ بھی ایک انسان کی حقیقت کے سلسلے سے لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ انسان کو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کے سلسلے سے عزیزان محترم ظاہر ہے کہ ایسی مجالس کی رہتی ہیں جو انسان ظاہر سے ذرا رابطے میں اور اچھے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی اور وہ بھی جوانی کی کیفیت میں مجلس پڑھنا تھوڑا سا بہرحال لیکن میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر شے فنا ہو جائے گی اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ بقا کا دار و مدار فنا کے اوپر ہے جب تک کوئی شے مٹتی نہیں دوسری شے بنتی نہیں توجہ کیجیے گا اور ہم نے تو یہی دیکھا میرے سامنے وہ افراد بہرحال تشریف فرما ہے جو اس سے بہتر ان سب معاملات کو جانتے ہیں کہ گندم کا دانہ جب تک زمین کے سینے میں اپنے وجود کو فنا نہیں کرتا جب تک لہلہاتے ہوئے کھیت تیار نہیں ہوتے تو لہذا صرف یہی نہیں بلکہ یہ آپ کا اور ہمارا یہ بھولا بھالا بچپن انسانیت کا جب تک ختم نہیں ہوتا جب تک جوانی نہیں آتی ہر شے کو فنا ہے پتا چلا کہ انسان جب منزلیں بچپن سے باغپن کے منازل کو طے کر جوانی کے مراحل میں پہنچا جو زندگی کا دوسرا منزل تھی جو زندگی کی حیات کا دوسرا قدم تھا پھر اس کے بعد انسان سوچ رہا تھا شاید یہ جوانی باقی رہ جائے گی مگر اس نے بڑھاپے کے حوالے کر دیا اور بتایا کہ جوانی ہمیشہ باقی نہیں رہتی جب ہم جوانی تک پہنچے تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا شاید یہ بڑھاپا رہ جائے لیکن بڑھاپے نے پھر موت کے حوالے کر دیا لیکن یہ موت پتہ یہ چلا یہ انسان کہ جس کی زندگی کے 4 مراحل ہیں بہت توجہ سے جو ہے وہ گفتگو کو میں بہت آرام سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی کے یہ 4 اطوار
یہ 4 مراحل ہیں. پہلا بچپنا ہے، دوسری جوانی ہے، تیسرا بڑھاپا ہے اور چوتھے موت ہے. عزیزوں بچپنے کی اگر ہم ہر منزل پہ 2 منٹ آپ کے لے لیں تو پھر بہت بہتر ہو جائے گا اور گفتگو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائے گی. عزیزان گرامی ظاہر ہے کہ اگر ہم بچپنے کی منزل کو دیکھیں، بچپنے کی خصوصیات کو مد نظر رکھیں تو بچپنے کی شناخت کیسے ہو، بچپنے کی پہچان کیسے ہو. بچپنا کی پہچان اور شناخت یہ ہے کہ انسان بچپنے میں معصوم ہوتا ہے، یہ اس کی پہلی شناخت ہے. اور ہر بات پر گریہ کر لینا، رو لینا، یہ انسان کی بچپنے کی دوسری شناخت ہے. انسان کسی چیز کو بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا، کسی شے کو، بچے کو اگر کوئی شے نہ دی جائے تب گریہ کرتا ہے، کوئی شے لے لی جائے تب رونے لگتا ہے. تو بچپنے کی شناخت ہے رونا. بہت توجہ کیجیے گا، بچپنے کی شناخت اور پہچان ہے رونا. لیکن رونا بھی 2 طریقے کا ہے. ایک رونا وہ ہے کہ جب انسان، ہم کو وہ رونا یاد نہیں ہے، توجہ کیجیے گا. ایک رونا وہ ہے کہ جو ہم کو یاد نہیں ہے، ایک رونا وہ ہے جو ہم کو یاد ہے. وہ رونا جو ہم کو یاد نہیں ہے وہ رونا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دنیا کی لہلہاتی ہوئی دنیا، یہ ناچتی ہوئی کہکشاں، یہ مسکراتے ہوئے گل، یہ چٹکتی ہوئی گلیاں، یہ سب کچھ تھے. مگر جیسے کہ ہم نے اس دنیا میں قدم رکھا، مگر یہ سب خوبصورتیاں ہمیں پسند نہیں آئی، ہم نے رونا شروع کیا. عزیزان گرامی جب یہ رونا شروع کیا، ہمارا رونا تھا تو جو ہمارے رشتے دار تھے ان کے چہرے پہ مسکان آنے لگی، وہ مسکرانے لگے. ہم رو رہے تھے اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی. عجیب بات ہے، یہ رونا وہ ہے. افسوس تو اسی بات کا ہے کہ یہ رونا یاد نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ رونا ہی اسی بات کا ہے کہ دنیا کو یہ رونا یاد نہیں ہے. اگر یہ دنیا کو رونا یاد ہوتا تو رونے کو کبھی بدعت نہ بتایا جاتا. توجہ کیجیے گا، رونے کو کبھی بدعت نہ بتایا جاتا. لیکن عزیزان گرامی اب جیسے ہی ہم نے دنیا میں قدم رکھا رونے لگے. جب تک ہم نہیں رو تھے سب اداس تھے، بہنیں بھی اداس تھی، بھائی بھی اداس تھا، ماں بھی اداس تھی اور باپ بھی اداس تھا، نرسیں بھی اداس تھی، پورا ماحول اداسی کا تھا. ادھر ہم نے رونا شروع کیا، سب مسکرانے لگے، سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگی. تو لہذا عزیزان گرامی تو میں پوچھوں کہ آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ انسان اداس تو ہو رہا ہے کہ جب تک ہم روئے نہیں تھے تو اداس تھے. کہا اس لیے رونا جو ہے وہ ہے دلیل حیات. توجہ کیجیے گا، رونا دلیل حیات ہے. اگر روئے گا نہیں تو ہو سکتا ہے یہ زندہ نہ رہے، یہ مر جائے. تو بچپنے میں ہمیں ایک رونے میں سکھایا کہ یہ رونا جو ہے یہ دلیل حیات ہے، یہ رونا دلیل حیات ہے. لیکن اس حیات کے بارے میں خدا کی قسم ہم نے جب ہم رو رہے تھے تو اسلام نے بڑھ کر قدم آگے بڑھایا. کہا اس کے دائیں کان میں آواز دو، بائیں کان میں اقامت دو. یہ ایسی اذان و اقامت تھی کہ جس کی بعد کوئی نماز نہیں تھی. یہ وہ اذان و اقامت تھی کہ جس کے بعد کوئی نماز نہیں تھی. لیکن یہی انسان جب اب دنیا سے گیا تو اب یہ وہ نماز ہے کہ جس کی اذان و اقامت نہیں ہے. میں کہوں گا پروردگار ہم دنیا میں آئے تو اذان و اقامت تمہیں ہمیں سکھائی اور ہم دنیا سے جا رہے ہیں. اب نماز وہ پڑھائی جا رہی ہے جس کی اذان و اقامت نہیں ہے. پروردگار فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر نہیں آواز کو بلائے ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو جب دنیا میں قدم رکھو اور اذان و اقامت تمہارے زندگی میں رکھنا. ہمیشہ تمہاری زندگی کا کوئی بھی قدم اٹھے تو یہ ذہن میں رہے کہ اذان و اقامت ہو گئی ہے، اس کی نماز باقی ہے. اور نماز اور اذان کے درمیان میں کتنا لمحہ ہوتا ہے. اذان اور اقام
अजान व इकामत और नमाज के दरमियान में कितना वक्फा होता है, बड़ा मुख्तसर सा वक्फा होता है। परवरदिगार मैसेज दे रहा है, बस जिंदगी का भी यही वक्फा है। और इस जमाने में तो जिंदगी क्या है, जहाँ इंसान जो है वो मौत से मुंह छुपा रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, तो ये क्यों है? कहा इसलिए कि ये इंसान की हयात, तवज्जो कीजिएगा, ये इंसान की हयात जो है ये नायाब है, ये अल्लाह ने दी है, वलो चंद लम्हे के लिए सही, लेकिन उसने कुछ रूप लिए है। अज़ीज़ाने गिरामी, तो इंसान ये वो रोना था कि जो इंसान किसी को वो रोना याद नहीं है। और अफसोस रोना इसी बात का है कि वो रोना किसी को याद नहीं है। अगर वो रोना याद होता तो दुनिया रोने को बुरा ना कहती। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, सवाल ये है, वो रोना, दूसरा रोना क्या था? दूसरा रोना वो रोना था कि जब थोड़े से बड़े हुए, अभी था ही बाप पर, अभी बचपना ही था, कभी बाप से कुछ कहा, बाप ने डांट दिया तो रोने लगे, माँ ने डांट दिया तो रोने लगे, और आज से कुछ बहनभाइयों में कुछ इख्तिलाफ हुआ तो रोने लगे। लेकिन इस रोने को भी किसी ने बुरा नहीं बताया, इस रोने पर भी कोई खफा नहीं होता था। लेकिन ये याद रखिएगा कि रोना मौके का ही सही होता है। अब ऐसा ना हो, इससे ये पता चलता है कि जिस वक्त इंसान रो रहा था तो किसी ने उसको बुरा नहीं कहा, बल्कि हर इंसान ये कह रहा था ये बच्चा मासूम है, ये रो रहा है तो रोने दीजिए। तो किसी ने रोना नहीं कहा, रोने को गलत नहीं कहा, रोने को बुरा नहीं कहा, इसलिए वो ये मासूम है। तो अब पता ये चला कि या तो रोना दलील हयात है, या रोना जो है वो दलील मासूमियत है। अब ऐसा ना हो कि आप जाएं अपने घर पर और जाने के बाद नौजवान अपने बुजुर्गों के सामने रोना शुरू कर दें। ये मौलाना फैजान बहुत दिन बाद आए थे, उन्होंने कहा है कि रोना मासूमियत की निशानी है, लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, हम रो रहे हैं। नहीं अजीजों, ये बात याद रखिएगा, रोना वो भी सही है जो मौके पर हो, वरना जहाँ रोने के ऊपर दलील मासूमियत दी जाती है, अगर पर महल न रोया जाए तो फिर झुर्कियां भी दी जाती है ना? अब ये ना हो कि इंसान अपनी उम्र का लिहाज न रखे और घर में जाकर रोने लगे तो वहाँ दलील हयात या दलील मासूमियत नहीं है। तो ये वो होना था। हमने कहा ठीक है परवरदिगार, ये बचपन रोने वाला ही सही, कम से कम मासूम तो है, किसी की नजर में गुनाहगार तो नहीं है, खताकार नहीं है, ये बहुत अच्छा दोस्त है, ये बचपना बहुत अच्छा सहाबी है। ऐ परवरदिगार, ये लफ्जों को याद रखिएगा, ये बचपना बड़ा खूबसूरत है, इस बचपने का इस दोस्त से हमें बड़ी मोहब्बत हो गई है, लिहाजा हम इसी के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन क्या किया जाए, ये मंजिल और ये दोस्त भी बड़ा बेवफा निकला, इसने जवानी के हवाले कर दिया। कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम जवानी तक आए, अब जवानी के जो अलामतें और शनाख्त होती है, मुझे आगे जाना है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मिजाज में गर्मी होती है और खुद मिजाजी होती है, हर बात पर गुस्सा कर लेना, किसी को डंडा मार देना, किसी को डांट देना, किसी की दीवार छलांग देना, ये सब जवानी की अलामतें हैं। तो जहाँ जोश वो जज्बा इंसान के अंदर पाया जाता है, हमने कहा ये जवानी बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा दोस्त है, ये बहुत अच्छा सहाबी है, काश ये ही परवरदिगार मेरे साथ रह जाए। लेकिन ये भी कमबख्त बड़ा बेवफा निकला, इसने बुढ़ापे के हवाले कर दिया। अब वो बुढ़ापे के सिलसिले से आए तो बुढ़ापे की कैफियत आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बुढ़ापे में क्या शराब होती है कि सारी चीजों को जमा करने की कोशिश, इसका भी लो, उसका भी लो। लेकिन आप देखिए वो दुनिया परस्त बुजुर्ग, मैं जाहिर सब की बात नहीं करता, अक्सरियत की बात करता हूँ। आप जाइए जरा उनके कमरे में दाखिल हो जाइए, दुनिया भर के चीजें जो है वो उनकी अलमारी में, उनके कमरे में मिलेगी, इसका भी जमा कर लो, उसका भी जमा कर लो। लेकिन ये बेचारा जमा तो सब कुछ कर लेता है, लेकिन जूते की जगह किताब रख देगा, किताब की जगह चश्मा रख देगा, चश्मे की जगह कुछ और रख देगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जमा तो कर लेता है मगर तरतीब भूल जाता है ना।
تو یہ بڑھاپا ہے، یہ بڑھاپے کی شناخت تھی. ہم نے کہا تو ٹھیک ہے پروردگار، یہ بڑھاپا ہی صحیح، کم سے کم پریشانی صحیح، لیکن کم سے کم کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. ساری ٹینشن بچوں کے حوالے ہیں، بچے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے. تو صحیح کیا بات ہے پروردگار کم سے کم اس صحابی کو بھی ہمارے ساتھ رکھتے، اس بڑھاپے کو کسی مندر کو ہمارے ساتھ رکھتے. یہ بھی بڑا بے وفا نکلا، اس نے موت کے حوالے کر دیا. اور یہ چوتھا منزل ہے، چوتھا دوست اور چوتھا انسان تھا. یہ چوتھا اتنا باوفا تھا کہ ہر جگہ سانس رہا. ملک الموت آیا تو ساتھ تھا، قبر میں آیا تو ساتھ تھا، حشر میں پہنچے تو ساتھ تھا، سوال منکر نکیر ہوئے تو ساتھ تھے. ہر لمحے میں یہ انسان یہ بہت ساتھ ساتھ رہی ہے. لیکن میرے عزیز ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ موت ہر مرحلے میں ساتھ رہی. تو 4 منزلیں میں نے آپ کے سامنے اصل میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی بچپنے کو حق نہیں کہا، بچپنے کو کسی نے حق نہیں کہا، جوانی کو کسی نے حق نہیں کہا، بڑھاپے کو کسی نے حق نہیں کہا. موت کو سب نے برحق کہا. موت کو سب نے برحق کہا. تو موت ہے حق، تو جہاں بھی حق ہوگا وہاں علی ہوں گے. اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے علی المعاد حق و حق و علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اب یہ سوال نہ کیجیے گا، اسی لیے میرا مولا نے فرمایا تھا من ماتا فقط یرانی، جو مرتا ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے. اور لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ دنیا میں اتنے افراد جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو بھلا علی ہر جگہ کیسے پہنچتے ہیں، ہر جگہ کیسے ممکن ہے؟ ان کو کون بتائے کہ موت حق ہے، موت حق ہے. اور کیا فرمایا ہے علی المعاد حق حق علی. نہیں ابھی تو صرف مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ کسی سے اگر پوچھا جائے تو عام طریقے سے یہ سوال آپ جائیے کہ فلاں انسان، اس دنیا کے بڑے بڑے حالات ہیں، چاروں طرف شیطان ہے، کہیں یہاں لڑائی کرواتی کاش شیطان غالب ہو گیا. فلاں ہندوستان میں کیا ہوا، کاش آگے جھگڑا ہو گیا، وہاں بہت زیادہ شیطان ہے. کہاں پاکستان میں کیا ہے، کہاں پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے، ہر کہیں شیطانیت ہے، ہر کہیں مشکلیں ہیں. ہم یہاں سے امریکہ تک گئے لیکن ہر جگہ یہی مشکلیں ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک ایک ملک نہیں، بلکہ ایک ہی گھر میں 2 جگہ 3 جگہ شیطان نظر آئے. لیکن سب نے یہ مانا کہ اس کو شیطان نے بتایا، اس نے شیطان کا حملہ کیا. یہ عجیب مزاج اسلام ہے خدا کی قسم کہ جہاں تک حق کی بات آتی ہے تو وہاں اعتراض کیا جاتا ہے، اور جب زمانہ کو بچائی کی بات آئے تو اسے قبول کیا جاتا ہے. میں نے کہا بائے ہو عقل انسانی کے اوپر، اس عقل اسلامی کے اوپر جو اس بات کا اقرار کرے کہ شیطان ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اس بات کا اقرار نہ کرے کہ علی ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. اسلامات پڑھے اگر محمد تو لہٰذا عزیزان گرامی کے منزل ہے تو کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہو گیا. لہٰذا اب ظاہر ہے میرے بزرگان تشریف فرما ہے، میں چاہوں گا کہ اب گفتگو ہو کہ جو گفتگو کا جو میرا مزاج ہے وہ میرے مزاج سے آپ لوگ واقف ہیں. سورہ مبارکہ ہے قہر، انسانی سے متعلق ہے، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے. یہ مراحل انسان میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ارشاد ہوا ہے حل عطا، سورہ قہر جس کو سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، جو قصیدہ اہل بیت ہے. مجلسی انداز میں اس کو آپ قصیدہ اہل بیت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نام نہیں ہے، قصیدہ اہل بیت ہے. عزیزان گرامی حل عطا علی الانسان حین من الدہر، یقیناً یہ حل جو ہے عام طور سے عربی زبان میں کیا کے معنی دیتا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون،
کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو حل بمانا کیا؟ لیکن یہ عجیب بات ہے. اب آپ توجہ سے جو ہے میری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیے، اس لیے کہ میں اب اس وادی میں داخل ہو رہا ہوں جو بات کو سطح عمومی سے بلند کرنا چاہتا ہوں. حل آتا کیا؟ یہاں پر کیا کا ترجمہ نہیں کیا گیا. یہاں پر کہا گیا کہ حل جو ہے بمانا قد ہے، جس کے معنی یقین کے ہیں، جس کے معنی تحقیق کے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. بالتحقیق یقیناً اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے اور نور آیا ہے. تو لہذا یہ ترجمہ حل کا اس کے لغوی معنی نہیں کیے گئے بلکہ اس کو بمانا قد میں لیا گیا. اب ترجمہ کیا ہوا ذرا توجہ کیجیے گا. حل آتا یقیناً، حل آتا علی الانسان، یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے لم یکن شیئا مسبوقا، کہ جب یہ انسان دعوت ذکر نہیں تھا. اگر آپ میں پھر اس لفظ کو، لیکن سوال یہ ہے، یہاں میرا ایک اعتراض ہے اور وہ سوال یہ ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار جب حل بمانا قد ہی ہونا تھا تو کیا یہ نہیں کہہ سکتا تھا قد حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ ماضی کا صیغہ مولانا تشریف فرمائے جیسے قد جاءکم من اللہ قد اتا علی الانسان حین من الدہر. لیکن یہ عجیب بات ہے، بہت توجہ کیجیے گا. تو اب اگر اس کے دو ترجمے کیے جائیں، ایک وہ ترجمہ کہ جو خود لفظ کے لغوی معنی ہے اور ایک ترجمہ وہ کہ جو مفسرین سب نے لکھا کہ بمانا قد ہے، تو اگر ہم قد کے معنی میں لیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا یقیناً حل اتا، یقیناً بمانا قد، حل بمانا قد، حل اتا علی الانسان، یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب انسان لائق ذکر نہیں تھا. لیکن اگر اس کو بمانا اسی معنی میں لیا جائے جو حل اپنے کیا کے معنی میں رکھتا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا انسان پر ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ شاید مسبوق نہیں تھا. اب یہ جو سوال، یہ جو ترجمہ میں نے کیا کیا ہے، اس میں دو معنی نکلتے ہیں. ایک تو یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا انسان پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ انسان لائق ذکر نہیں تھا، اور ایک وہ ہے کیا انسان پر ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ انسان لائق ذکر نہیں تھا. تو اب تین ترجمے سامنے آ جاتے ہیں. کہنے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ کیا انسان پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے، تو وہ ایک انفارمیشن سوالیہ ہے. کیا انسان پہ پوچھ رہا ہے کیا انسان پر گزرا ہے، تو گزر بھی سکتا ہے، ہاں بھی جواب ہو سکتا ہے، نہ بھی جواب ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس طریقے سے پوچھیں کہ کیا انسان پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ لائق ذکر نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جب انسان لائق ذکر نہیں تھا. اب میں اس کے قرآن سے آپ کو شاید پیش کروں، حل جیسے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ برابر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پوچھا نہیں جا رہا، یہاں انفارمیشن دی جا رہی ہے. اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی پوچھنے کا انداز یہ ہے کہ متکلم جانتا ہے اور خود سامنے نہیں جانتا ہے سننے والا کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ کیا ہے. اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو میں اب میری گفتگو شروع ہوگی. میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پر آپ خصوصی توجہ رکھیں. حالانکہ پہلا ترجمہ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب انسان لائق ذکر نہیں تھا. تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ اگر یقین کے معنی میں کریں کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب انسان لائق ذکر نہیں تھا، تو اب یہاں سوال یہ ہے پروردگار کو کون سا زمانہ ہے کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا، لائق ذکر نہیں تھا. ہم مفسرین کے پاس گئے تو تین تفاسیر ملی، تین تفاسیر کہ
کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا بھی گزرا ہے کہ انسان لائق کے ذکر نہیں تھا. کہا وہ کون سا زمانہ ہے کہ جب انسان لائق کے ذکر نہیں تھا؟ کہا پہلا زمانہ وہ ہے انسان شے تھا مگر شے مذکور نہیں تھا. یعنی انسان وجود رکھتا تھا مگر لائق کے ذکر نہیں تھا. کہا وہ کون سا زمانہ ہے؟ کہا جب یہ شکم مادر میں تھا، جب یہ رحم میں تھا، جب یہ صلب میں موجود تھا، تو یہ تھا تو مگر لائق ذکر نہیں تھا. اللہ اکبر. انسان لائق ذکر نہیں تھا تو پھر لائق ذکر کب ہوا؟ کہا جب اس دنیا میں رہتے رہتے ذکر بن گیا. تو یہاں یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ لائق ذکر نہیں تھا. یعنی جس وقت وہ شکم مادر میں تھا یا وہ رحم مادری میں تھا یا وہ سلم میں تھا، اس وقت انسان لائق ذکر نہیں تھا. لیکن یہ انسان جب اس دنیا میں آیا، جب عالم امکان میں آیا، جب اس عالم ظہور میں آیا، تو اب یہی انسان جو عیبت میں تھا، جو چھپا ہوا تھا، جو لائق ذکر نہیں تھا، اب وہی انسان لائق ذکر بن گیا. وہ لا کے لائق ہو گیا، وہ اس لائق و قابل ہو گیا کہ اس کا ذکر کیا جائے، وہ گفتگو کر سکے، وہ شعور پیدا کر سکے، وہ لوگوں کو بتا سکے، وہ کلام کر سکے، وہ لائق ذکر بن سکے. میں نے کہا یہ ہم انسان ہیں. بس بہت توجہ کیجیے گا کہ ہم انسان ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو لائق ذکر بنتے ہیں. لیکن کچھ افراد وہ ہیں کہ جو ارحام مطہرہ میں تھے، اسلام شامخہ میں تھے، یعنی اس وقت بھی لائق ذکر تھے جب وہ ماں کے رحم میں موجود تھے، رسول میں پاک میں موجود تھے. ہے نا؟ تو یہ ایک انسان ہے کہ جب انسان جو ہے وہ لائق ذکر نہیں تھا. یہ ایک تفسیر ہے، انسان لائق ذکر. اب کہا صاحب دوسری تفسیر کیا ہے؟ کہا دوسری تفسیر یہ ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ لائق ذکر بن جائے. ابھی توجہ کیجیے گا، قرآن فہمی رکھنے والے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے، عزیزان گرامی اور بزرگان تشریف فرما ہے جنہوں نے میری عمر سے زیادہ مجالس سنی ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، لہذا آپ غور کیجیے گا کہ پروردگار نے دوسری تفسیر، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہو اور وہ قابل ذکر ہو، وہ لائق ذکر ہو. نہ جانے کتنے ایسے ہیں ہے نا جو لائق ذکر نہیں. تاریخ کے کنویں میں بہت لوگ پڑے ہیں، ہے نا. نہیں سجدی کا بڑا اچھا شعر ہے، کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے. تاریخ کے کنویں میں بہت لوگ پڑے ہیں. تو ہر انسان لائق ذکر نہیں ہوتا. تو یہ پھر انسان لائق ذکر نہیں تھا. اب قرآن نے کہا نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے الا. یا پھر قرآن کی دوسری آیت ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اور پھر ہم نے انسان کو بستیوں کی طرف لے گئے. الا یہاں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان لائق ذکر نہیں ہوتا ہے. لائق ذکر وہ ہوتا ہے جو اپنے آزمائش سے باقی رہے. تو یہ دوسری تفسیر ہے کہ لائق ذکر وہ انسان ہے. یعنی انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا. وہ کون سا زمانہ تھا؟ جب انسان اس دنیا میں آیا جاہل تھا تو جاہل ہی رہا، لائق ذکر نہیں تھا تو لائق ذکر نہ رہا. تو لہٰذا یہ کیفیت جب انسان میں آئی تو پروردگار نے کہا دیکھو انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرتا ہے کہ جب وہ لائق ذکر نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم لائق ذکر بن سکو، تاکہ تمہارا ذکر ہو سکے. ابھی تو یہی تو وجہ ہے، یہی سبب ہے، یہی ریزن ہے کہ آج ہم کوئی بھی ہمارا چاہنے والا اگر دنیا سے جاتا ہے تو ہم مجلس سے ادا کرتے ہیں. کبھی جیون کی مجلس، کبھی سویم کی مجلس، کبھی سمائی کی مجلس، کبھی برسی کی مجلس. یہ مجلسیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ ہم بتاتے ہیں کہ مرنے والا وہ ہے جو لائق ذکر ہے، شاید مذکورہ کی منزل میں ہے نا.
انسان من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان شیء مذکور نہیں تھا. یہ دوسری. تیسری صفت کہتے ہیں دعوی مسئلہ جو ہے وہ عام انسانوں کا ہے ہی نہیں. حل اتی علی الانسان، یہاں انسان سے مراد جناب آدم خاص انسان مراد ہے کہ جب آدم سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، تو جب آدم سے پہلے آدمیت کا نشان نہیں تھا تو پھر انسان کا ذکر کیا ہوتا؟ تو لہٰذا اس سے مراد جناب آدم ہے. شے موجود تھی، کیا موجود تھی؟ ذرات آدم موجود تھا. عزیزان گرامی، لیکن وہ مٹی جو آدم کی تھی وہ بکھری ہوئی تھی، وہ قطرات پانی کے، وہ سمندروں میں جو ہے وہ رواں تھے، یہ کیفیت تھی. لیکن ذکر نہیں ہوا تھا. حل اتی علی الانسان، کیا انسان پر ایسا وقت گزرا؟ ہاں، یہ قبل آدم ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب انسان لائق ذکر نہیں تھا. جب لائق ذکر نہیں تھا، اس کو لائق ذکر کیسے بنایا؟ کہاں اس کا پتلا تیار کیا، لائق ذکر نہ بن سکا. پتلا تیار کرنے کے بعد پروردگار نے آواز دی. لائق ذکر نہیں تھا. اذا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں فقعوا لہ ساجدین، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب تک روح نہیں ڈالی گئی، جب تک لائق ذکر آدم نہیں رہے، جہاں روح ڈال دی گئی آدم لائق ذکر بن گئے. عزیزان گرامی، آدم لائق ذکر بن گئے. بس میں نے مکمل کر دی گفتگو. آدم لائق ذکر بن گئے. میں کہوں گا یہ آدم کے مرحلے کا ہے، یہ آدم سے سلسلہ چلا ہے جو انسان کا کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا رہا کہ جو انسان لائق ذکر نہ رہا. کبھی آدم سے پہلے لائق ذکر نہ رہا، کبھی دنیا میں آنے سے پہلے لائق ذکر نہ رہا، کبھی جو ہے یہی انسان آتا ہے. تو 3 مراحل انسان پر گزر گئے. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اگر یہ تفصیل یہی ہے کہ جو یقیناً کی منزل میں ہے تو پھر یہ قصیدہ اہل بیت بھی تو ہے. حل اتی علی الانسان یہ قصیدہ اہل بیت بھی ہے. یہ سورہ قصیدہ اہل بیت ہے، یہ سورہ انسان ہے. تو کہنا پروردگار اگر یہی کہا دیکھو یہ عام انسانوں کا تذکرہ ہے مگر قرآن میں ایک انسان کا تذکرہ اور ہے. توجہ کیجیے گا. سورہ رحمان علمہ البیان. الرحمن وہ رحمان ہے جس نے علم القرآن انسان کو تعلیم دی. علم القرآن قرآن کی تعلیم دی ہے. وہ خلق الانسان پھر بعد میں انسان کو پیدا کیا ہے. وہ علمہ البیان اور پھر اس کو قوت بیان عطا کیا ہے. تو لہذا یہ انسان الگ ہے اور وہ انسان کہ جس کے لیے سورہ نحل میں ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. دیکھو تم وہ افراد جب دنیا میں آئے تو جاہل آئے ہو، دنیا میں آئے ہو تو لا علم آئے ہو. تو وہ انسان جو فلیق ہے، ایک وہ انسان جو جاہل ہے، ایک وہ انسان خلق الانسان نہیں ہوا جو انسان نہیں ہے. لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جو انسان کو تعلیم عالم پہلے بنایا گیا، جو ہر مرحلے پہ لائق ذکر رہا. وہ کون سا مرحلہ تھا؟ میں نے کہا یہ آدم کی منزل تو یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ جہاں آدم نے یہ کہا کہ آدم کا پتلا جب تیار کیا گیا تو آدم لائق ذکر نہیں تھے. میں نے کہا پروردگار انسان پہ یقیناً ہمیشہ ایسا وقت گزرا ہے کہ جب انسان لائق ذکر نہیں رہا. کہا نہیں کچھ افراد لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر دور میں لائق ذکر رہے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ وہی اہل ذکر ہے جو لائق ذکر ہے، جو ہر زمانے میں لائق ذکر رہے. میں نے کہا پروردگار مجھے تلاش ہے ان کی کہ وہ کون سا انسان ہے. ہم نے تو کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ جو لائق ذکر ہو رہا ہو، اپنے وجود سے پہلے لائق ذکر رہا ہو. عجیب کائنات کا ایک انسان ہے کہ جو لائق ذکر تھا اور وہ لائق ذکر اس انداز میں تھا. جب آدم آدم کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے وہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا کن تو نبی آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آدم کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے. یا اسی کا جانشین آواز دے رہا تھا کن تو علی آدم بین الماء والطین. علی اس وقت ولی تھا جب آدم آدم کے درمیان کروٹیں بدل. یہ وہ انسان ہے کہ جو ایک لمحہ
لمحے کے لیے ایسا نہ ہوا کہ لائق ذکر نہ رہا ہو. یہ ہر جگہ لائق ذکر رہا. اب زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، کائنات نہیں ہے، مگر یہ لائق ذکر رہے. پروردگار آواز دے رہا تھا انا الاعلی انت محمد. اگر میں اعلیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ اگر محمود ہوں وانت محمد، اگر میں محمود ہوں تو تو محمد ہے. انا الاعلی وانت علی، اگر میں اعلیٰ ہوں تو تو علی ہے. انا فاطر السماوات والارض وانت فاطمہ، اگر میں فاطر السماوات والارض ہوں تو تو فاطمہ ہوں. تو لہذا پروردگار کہہ رہا تھا ہر لمحے میں، جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے، نہ سورج تھے، تو اب یہاں پر تو یہ ترجمہ ہوگا نا، کیا انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ لائق ذکر نہیں تھا؟ نہیں. اس کا جواب یہی ہے جیسے میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس اسی طریقے سے کیا انسان پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ انسان لائق ذکر نہیں تھا؟ آواز قدرت آئی، یہ تم تھے جو لائق ذکر نہیں تھے، لیکن عالم محمد ہر زمانے میں لائق ذکر نہیں ہے. ان کا تذکرہ ہمیشہ رہا ہے. وہ آواز دے رہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. اور یہ جب نور بنا تو نہ آدم تھا، نہ آدم کا پسینہ، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ. یہ انبیاء سب انبیاء میں کوئی نہیں تھا. یہ زمین و آسمان نہیں تھے، یہ چاند و ستارے نہیں تھے. میں نے کہا پروردگار جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، تو تو ان کا تذکرہ کیوں کر رہا تھا؟ کہا ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا تھا کیا تم نے حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ عزتی وجلالی اتنی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا نهر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت. کائنات کو ان کے صدقے میں میں نے کائنات بنائی ہے تو انہی کا تو تذکرہ ہوگا. اب کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جن کا تذکرہ ہوگا تو ان کے توسل سے ہوگا. بس عزیزوں ہم مجلس میں اسی لیے روکا کرتے ہیں، ہم دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں یہ دنیا سے چاہنے والا، یہ اہل ذکر کا ماننے والا تھا. اگر قطرے کو صحرا کے حوالے کر دیا جائے تو قطرہ اپنا وجود کھو دیتا ہے، اپنا حیات کھو دیتا ہے. لیکن اسی قطرے کو پانی کے اگر سمندر کے حوالے کر دیجیے تو اسے حیات مل جاتی ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے، اس کو حیات جاویدانی مل جاتی ہے. ابھی تو اسی طرح سے جب ہمارا کوئی چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کے ذکر کو اہل ذکر کے ذکر سے ملاتے ہیں تاکہ قیامت تک اس کا ذکر اسلامات پڑھنے میں محمد الانسان حین من الدہر. بس ہے تھوڑا وقت اور لینا تھا. عزیزان کرام تو یہ انسان ہے جب لائق ذکر تھا بھی اور نہیں، لیکن نسبتیں الگ الگ ہیں. لیکن یہ انسان لائق فضیلت بھی ہے یا نہیں؟ یہ بھی قرآن سے پوچھئے. کون سا جو ہے وہ لمحہ جو ہے وہ قرآن سے الگ ہے؟ میں نے آیت آپ کو پڑھی. دیکھیں عام طور پر بات پر نازا ہے کہ میں بہت اچھے خاندان سے میرا رابطہ ہے، میں نے وراثت پائی ہے، لیکن یہ معیار فضیلت قرآن نے نہیں بیان کی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں. زینت بتایا، مال کو زینت دنیا کا، یہ نہیں کہا کہ مال بری چیز ہے یا اولاد. کسی کو اولاد پر فخر ہوتا ہے میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنے ڈنڈے ہیں، ہے نا، اتنی لاٹھیاں ہیں، تو قوت طاقت کے اوپر. لیکن یہ انسان جو لائق ذکر نہیں ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لائق ذکر کیسے بنے گا؟ ایسے سن لیجیے بات 10 منٹ. یہ انسان جو لائق ذکر اس لیے کہ وہ افراد کہ جن کا ذکر سب میں ہوتا رہا ان کی تو پھر شان الگ ہے، لیکن ہم کیسے لائق ذکر بن سکے یہ قرآن سے پوچھنا ہوگا، یہ قرآن سے دریافت کرنا ہوگا. تو کیا پروردگار میرے پاس دولت ہے؟ دولت تو قارون پر بھی تھی،
دولت تو بہت ڈالنی تھی، تو پروردگار پھر کس بات پر؟ رشتے داری کی بنیاد پر کہ میں سید ہوں، اس بنیاد پر کہ یہ بہتر ہے، یہ الگ بات ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ تم نسل رسول سے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فخر کرو، ہے نا؟ یہ لائق فضیلت تمہارے لیے نہیں ہے، لائق فضیلت تمہاری زبان سے تمہارے لیے نہیں ہے۔ دوسرا اگر اس بات کا اعتراف کرے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر تم خود لائق فضیلت اس کو سمجھو تو یہ مقام فضیلت نہیں ہے۔ ورنہ رشتے داری تو رسول ابو لہب رسول کا چچا تھا، ہے نوح کا بیٹا، کہاں گیا؟ تو یہاں اسلام میں رشتے داریاں نہیں دیکھی جاتی، اگر رشتے داریاں دیکھی جاتی تو فلاں کی بیٹی فلاں کی بیٹی زوجہ رسول ہے۔ ہم کبھی بھی جو ہے وہ رشتے داریوں کو مد نظر نہیں رکھتے، خدا کی قسم اگر ہم رشتے داریوں کو مد نظر رکھتے تو پھر کبھی بھی یزید کے بیٹے کی تعریف نہ کرتے جو کر رہے ہیں، اور ابو لہب کو برا نہیں کہتے، تو رشتے داری میں کام نہیں ہے، تو پھر مقام فضیلت کیا ہے؟ چلیے قرآن سے پوچھتے اس لیے کہ روایت کے مسائل وہ ہوتے کہ اس میں سند ضعیف، یہ ضعیف، وہ ضعیف، فلاں کتاب میں ہے، فلاں معتبر ہے، فلاں کتاب میں معتبر نہیں ہے، تو مقام فضیلت کیا ہے کہ یہ انسان لائق کیسے کر بن سکے؟ پہلا معیار فضیلت یہ ہے کہ قرآن میں آواز دی حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے بڑا اچھا جملہ یہاں پر پیش کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جاننے والے نہ جاننے والے جب برابر نہیں ہو سکتے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جاہل عالم کو نماز پڑھائے؟ نہ معلوم آگے کیسے ہو سکتے ہیں جب برابر نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ تو لہذا الذین یعلمون مقام فضیلت یہ ہے کہ انسان صاحب علم ہو، علم تو عزت ہے، جیسے کہ قرآن کی دوسری بھی آیت ہے یرفع الذین، پروردگار نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کیے ہیں اوتوا العلم، جن کو علم دے دیا گیا ہے ان کے درجات کو پروردگار نے بلند کیا۔ تو یہ مقام فضیلت یہ ہے کہ انسان عالم ہو، توجہ کیجیے گا۔ دوسرا معیار فضیلت سورہ احراف ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن یا ایھا الناس، اے لوگو، انما خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو خاندانوں میں قبیلوں میں بانٹ دیا، لیکن یہ خاندانوں قبیلوں میں اس لیے نہیں بانٹا تھا کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرتے پھرو کہ ہم بڑا خاندان کے ہیں، ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، لتعارفوا، ہم نے اس لیے تمہیں قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ معرفت میں آسانی ہو جائے، شناخت میں آسانی ہو جائے، پتہ چل جائے کون کس قبیلے سے ہے، معرفت کے ذریعے پیدا کیا۔ اور پروردگار اللہ علیم قدیر، پروردگار صاحب قدرت و علیم ہے۔ تو پہلا معیار فضیلت کیا ہے؟ علم۔ دوسرا معیار فضیلت کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ بشرف و فضیلت وہ ہے کہ جو تقوی رکھتا ہو، پرہیزگاری رکھتا ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی نا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سورہ زمر کی آیت ہے فَضَّلَلْنَاهُ الْمُجَاهِدِينَ، پروردگار نے ان افراد کو فضیلت دی ہے، کس کو؟ مجاہدین کو، بے اموالہم وانفسہم علی الجاہدین درجہ، جو اپنے مال اور دولت سے جہاد کرتے ہیں ان پر فضیلت بھی ہے، جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ دیکھیے آج بھی ایسا نہیں ہے کوئی کسی کا یہ دل چاہے کہ میں جہاد کروں
تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جہاد وہ واجب ہے ظہور ایمان میں کہ جو تلوار کے ذریعے سے ہو. جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں. جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالزبان، جہاد باللسان، یعنی جہاد جو ہے وہ بالاموال، مال کے ذریعے سے جہاد، زبان کے ذریعے سے جہاد. راہ خدا میں خرچ کرو گے یہ جہاد ہے. کسی کو اچھا مشورہ دو گے یہ جہاد ہے. کسی کو جو ہے صحیح راستہ بتاؤ گے یہ جہاد ہے. اپنے نفس پہ کنٹرول رکھو گے یہ جہاد بالنفس ہے جو سب سے بڑا جہاد ہے. آپ نے دیکھا تو مقام فضیلت قرآن نے چیز بتائے. پہلا علم، دوسرا پرہیزگاری تقویٰ، اور تیسرا جہاد. کہ جو جہاد ہے مجاہدین ہے وہ ان سے بافضیلت رکھتے ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اب چوتھا معیار، اور یہاں پر گفتگو مکمل ہو گئی اس لیے کہ قرآن نے 4 ہی معیار بتائے ہیں اور وہ چوتھا معیار یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر یستوی الفاسق، کیا ممکن ہے کہ مومن فاسق کے مستوی امن کانا مومنا کمن کانا فاسقا لا یستوون، کہ مومن فاسق کے جیسا نہیں ہو سکتا. مومن کو فضیلت ہے فاسق کے اوپر. تو یہ 4 معیار ہو گئے نا. خدا کی قسم اگر معاشرے میں کسی کے پاس ایک معیار آ جائے تو وہ کائنات میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی باتقوا نہیں ہے. لیکن اب ذرا سنیے، جہاں تک مرحلہ جو ہے وہ علم کا آتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب ہم چند کتابیں پڑھنے کے بعد علم کی کیفیت کو حاصل کرنے کے بعد ہم اتنا فخر کرتے ہیں تو اب اس علی کا اندازہ لگاؤ جو آواز دے رہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہو اب اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں. تو یہ مقام فضیلت ہے. یہی نہیں، اگر کوئی انسان مومن ہو تو وہ فاسق کے اوپر فخر کرے گا، اور قرآن نے اسے اتھارٹی دی ہے کہ وہ فخر کر سکتا ہے، وہ ناز کر سکتا ہے. اس لیے تو یہ مقام فضیلت ہے. میں کہوں گا مومن کتنے بن جاؤ لیکن امیر المومنین نہیں بن سکتے، ہے نا. امیر المومنین نہیں بلکہ اور بات آگے بڑھی ہے. جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں رسول نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. تو جو کل کفر ہو اور جو کل ایمان ہو، ہے نا. دیکھیے یہ چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے. کل کفر کو چھوٹا ٹائٹل شیطان کو بھی نہیں ملا. شیطان کو قرآن نے کیا کہا؟ ابا واستكبر وكان من الكافرين، اس نے انکار کیا کافرین میں ہو گیا. اس نے انکار کر دیا، غرور کیا، تکبر کیا، کافرین میں ہو گیا. کل کفر نہیں کہا گیا. یہ بڑا ٹائٹل ہے، شیطان سے بھی بڑا ٹائٹل ہے. تو جعفر ابن ابی طالب کو دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر رسول سے پوچھوں یا رسول اللہ یہ آپ اتنا بڑا ٹائٹل تو اللہ نے شیطان کو بھی نہیں دیا ہے، یہ آپ اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ رسول اللہ میں قاعدہ کلیہ دے رہا ہوں، میں ایک اصول بتا رہا ہوں، میں قاعدہ دے رہا ہوں. یاد رکھو میرا بھائی علی کلیہ ایمان ہے. اب جو بھی اس کے مقابلے پہ جائے وہ کلیہ کفر کی سبب پائے گا، چاہے من ہو یا آمد ہو. اسلامات پڑھے محمد اور سودا کیا ہے کہ انسان انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، کہ تم بافضیلت ہو، تم لائق ذکر بن جاؤ گے، تمہارا ذکر پروردگار کرے گا. اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ خالق تمہارا ذاکر بن جائے، خالق تمہارا ذاکر بن جائے. اس سے عظیم کوئی شے نہیں ہو سکتی. لیکن تقوی کا ہونا اور ہے، متقی ہونا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے. اور تیسری چوتھی منزل وہی ہے مجاہدین. عزیزو جنگ میں لڑ کر جانا اور آنا آسان ہے، لیکن جنگ کو فتح کر لینا یہ بڑا مشکل کام ہے. پہلے غازی بننا پڑتا ہے، پہلے اس کے لیے
لیے جو ہے وہ بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، ان کو کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جو میدان سے بھاگ کر پہاڑ کی بلندیوں کو چل رہے ہیں، انہیں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ فضیلت اس کو ہے جس کے لیے خود رسول نے ارشاد فرمایا میں کل اس کو آنند دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بلکہ زمین پہ رہنے والے نہیں بلکہ آسمان پر رہنے والا قصیدہ پڑے گا، لا فتح الا علی لا سیف الا بالبحار، اسلام پڑھنے والا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو لائق ذکر بنانا چاہتے ہیں تو ان سے ملیں جو لائق ذکر ہے، اور وہ کون ہے کہ اولاد دنیا سے جا رہی ہے تب بھی شکر کے سجدے کر رہے ہیں۔ بڑا سخت ہے جوان کی لاشوں کو اٹھانا، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے کسی، خدا کی قسم بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اور جوان تو جوان، یا شوہر کو اس کی زوجہ کا درسا دو، یا ماں کو اس کی بیٹی کا درسا دو، یا بہنوں کو اس کی بہن کا درسا دو، یا ماموں کو اس کے بھانجے کا درسا دو، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کو کس زاویے سے دوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کتنے بھی مسائل صحیح صرف ایک جنازہ اٹھا ہے نا، ذرا زینب کے دل سے پوچھو، میرا باپ سے پوچھو، جس کے کوئی نام تھے نا، شام میں سکینہ سے گئی اور کربلا میں لگی ایسا تھا، زبان نے اسی لیے تو کہا تھا نا ایسا آزادی رواں مدینے جا کر کیا کرے گی، اس لیے کہ ماں باپ کے سامنے اگر اولاد چلی جاتی ہے تو بڑی دشوار منظر اولاد بھی وہ تو جوان تو، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کربلا کا سانحہ وہ سانحہ ہے، اگر کربلا کا سانحہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے ایسے باپ اور کتنی ایسی مائیں ہوتی کہ وہ اپنے کلے پھاڑ کرتے۔ کربلا ہمیں درس دیتی ہے زینب، میں بہنوں کو دوسرا دینا چاہتا ہوں اسلامیہ سے، کربلا میں نے عرض کیا نا اگر ایک جنازہ اگر اٹھ جاتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے سب کچھ، اور وہ بھی جنازہ اگر جوان کا ہو، لیکن اللہ یہ زینب کا دل ہے، یہ ممبر کو کاموں کو تسلی دے کر جملے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزوں یہ زینب کا دل ہے، تاریخ نے لکھا کہ ایک جنازہ اٹھتا رہا، وہ ایسے جہازوں کے جنازے لاتے رہے، زینب استقبال کرتی رہی، برابر کے ساتھ زینب ساتھ ساتھ اگر حسین نے جنازہ اٹھایا ہے تو زینب نے جنازے کا استقبال کیا ہے، اگر حسین اپنے سانوں پر کھانے کو جنازے کو اٹھا کر لائے ہیں تو زینب نے جنگ شہیدہ میں بچوں کے اور شہداء کے لاشوں کے ماتم بھی کیا ہے، زینب اللہ میں شریف تھی، لیکن میرے عزیزوں کربلا میں یہ عجیب منظر میں نے دیکھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر جوان ایک لاش اٹھ جاتا ہے تو یہ انسان بھول جاتا ہے، لیکن یہ زینب ہے، زینب تاریخ نے لکھا کہ مرتبہ تمام جنازے اصحاب جو ہے قتل ہو چکے ہیں، انصار قتل ہو چکے ہیں، چاہنے والوں کے لاشیں اٹھ چکے ہیں، علی اکبر کے سینے پہ بچی کا پھٹا چکا ہے، شہزادہ علی اکبر کے سینے پر شہزادہ علی اکبر کے گلا جو ہے وہ چھپ چکا ہے، جناب عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، تمام حد یہ ہے کہ زینب نے اپنے بھائی کے گلے پر چلتے ہوئے دیکھ لیا ہے، چند قدم
مگر زینب کا حوصلہ نہیں ٹوٹا. خدا کی قسم یہ اہل بیت ہے. تاریخ میں یہی لکھا بلکہ ہر شہید کے بدلے میں نے یہی دیکھا. مقتل میں مجھے یہ ضرور ملا ہے کہ جب جناب عباس رمضان نے مدد کے لیے پکارا ہے اور کہا یا آقا ہو ذکری آقا میری مدد کو کیجیے, تو ایک مرتبہ حسین نے کمر پر پکڑ کر یہ کہا آج ان کا سارا دسویں پہلی عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, مگر میں نے کسی مقتل میں نہ پڑھا کہ کہیں حسین نے یہ کہا ہو پہلی عباس تیرے مرنے سے حسین کی ہمت ٹوٹ گئی. میں نے کسی مقتل میں یہ نہیں پڑھا کہ جب حسین نے علی اکبر کے سینے سے برسی کا پھل نکالا ہے, مرتبہ بنی ہاشم کے بچے سے کہا بچوں آؤ علی اکبر کا تقاضا اٹھاؤ, اس لیے کہ زبان کا راسا نہیں اٹھا رہا ہے. لیکن میں نے مقتل میں کہیں نہیں پڑھا کہ حسین نے یہ کہا ہو میرے یار تیرے مرنے سے حسین کا سر جاتا رہا. قدم میں کوئی فرق آ گیا. ابھی تو جائیے مقتل میں دیکھیے شہزادہ علی اکبر کا, شہزادہ علی اکبر کے السلام مسائل سنتے رہتے ہیں. جب امام حسین نے بچوں کو ہاتھوں میں لیا تو ایک مرتبہ تیر چلا ہے, جیسے ہی تیر چلا منقلب السبیل والا طفل الامام, بچہ امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا قدم نہ پیچھے ہٹا تھا نہ قدم آگے بڑھا تھا, ورنہ بچہ منقلب نہ ہوتا. اور عزیزانے لیکن وہ حسین کہ جس نے کسی نفے میں تو حبیب کے جو ہے وہ شامل شہادت سنی ہے, وہ مقتل میں ایک جملہ مجھے ملا ظہر الانکسار علی وجہ الحسین, حسین کے چہرے پہ انکساری سی ہو گئی. حسین ایسے ہو گئے جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو. عزیزو میں نے تمام مقتل کو اٹھا دیا لیکن مجھے کہیں یہ جملہ نظر نہ آیا کہ حسین نے یہ کہا ہو میرا صبر ختم ہو گیا, میری ہمت ٹوٹ گئی, میرا حوصلہ جواب دے گیا. میں کہوں گا ظلم کا صبر, ظلم کی حد تو گئی مگر صبر کی کوئی منزل نہ مل سکی. لیکن اللہ نہ جانے کتنا وزن تھا یہ 6 مہینے کے بچے میں, یہ 6 مہینے کے جنازے میں کہ حسین جیسا صابر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں میں بچے کے جنازے کو لے کر ایک مرتبہ حسین 7 مرتبہ آگے چلے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. امامت کہہ رہی تھی حسین قدم آگے بڑھاؤ, باپ کا دل کہہ رہا تھا اگر نہ باپ نے پوچھا تو کیا عزیزوں میں مسائل میں کچھ کبھی نہیں کرتا تھا. میرے سامنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سامنے اسلام بیٹھے ہوئے ہیں, مقام بیٹھے ہوئے ہیں, جوان کی مثال سوال کی مجلس ہے. عزیزوں میں نے کسی مقدر میں نہیں پڑھا ایک مرتبہ حسین امامت کہہ رہی تھی حسین قدم آگے بڑھاؤ, باپ کا دل کہہ رہا تھا اگر زبان میں پوچھا تو کیا ہوگا. لیکن ایک مرتبہ حسین نے اپنی طاقت کو سمیٹا, اپنی ہمت کو سمیٹا. نہیں عزیزوں جلالت حسین مانے ہیں. اگر میں یہ جملہ کہوں کہ حسین کی ہمت نہیں بڑھ رہی, نہیں, حسین چشم فلک کو دکھا رہے تھے. اے چشم فلک دے یہ حسین کا صبر ہے کہ حسین ایسے پورے نہ ہفتے میں حسین کے قدم میں کوئی لمحش نہیں ہے. اللہ میں کہوں گا آپ تو بڑے شامل ہیں لیکن آپ تو ایمان ہے, آپ تو معصوم ہے, آپ تو زندہ ہے. آپ کا صبر ہم ایسا نہیں ہو سکتا مگر نہیں بتائے گا مانتے. اور میری بہن زینب کے صبر کو دیکھو, میری بہن زینب کے صبر کو دیکھو. وہ کہنا جس نے سب کچھ اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھا, مال اور مال اٹھ گیا, سب کچھ بنا ہو گیا. اب کیفیت یہ ہو گئی کہ خیموں میں آگ لگنے لگی, ایک خیمے میں آگ لگی, بیویاں دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے میں آگ لگی, بیویاں تیسرے خیمے میں. 72 جنازے اٹھانے کے بعد, خیام جلنے کے بعد, یہ زینب خاتون ہونے کے باوجود بھی سید سجاد کے شانوں کو ہلا کے کہہ رہی ہے میرے لال تم امام وقت ہو, بتاؤ کہ زینب چل کر مر جائے. یہ خیموں سے باہر نکل آئے, میں ہاتھوں میں جوڑ کر ہم کروں شہزادی مجھے اتنا تو بتائیے, یہ مجھے سب سے بڑا تعلیم ہے ان کی جانتا ہے کہ جان کو بچانا ضروری ہوتا ہے. شہزادی اس عالم غربت
میں، اس کیفیت میں، اس حالات میں آپ ایمان کے اجازت کر لے رہے ہیں، اور جب نہیں کہ میں دنیا کو پیغام دے رہی ہوں، اے میرے جانے والوں، اے میرے بابا کے رونے والوں، اے میرے بھائی پہ کریا کرنے والوں، مصیبت میں اطاعت امام سے فراموش نہ ہونا۔ زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہے، بلکہ 75 جنازے اٹھانے کے بعد زینب حوصلہ بتا رہی ہے، حوصلہ دے رہی ہے۔ اے میرے لال سید سجاد، اے میرے لال سید سجاد، تو امام وقت ہو۔ زینب نے ایک مسئلے کا حل کیا کہ کسی ہاتھ میں اطاعت ایمان، دوسرا حضرت زینب نے مسئلے کو حل کیا۔ آپ کو معلوم ہے کربلا کا کوئی بھی شہید، بس قسم کر رہا ہوں میں نے، کربلا کا کوئی بھی شہید، میرا یہ انداز ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ مسائل میں رکس کر لوں، مسائل کے ہو جائے، تاکہ کربلا تفکر کا موضوع ہے۔ کربلا صرف رونے کا نام نہیں ہے، کربلا گریہ کے ساتھ تفکر کا نام ہے۔ عزیزوں، تاریخ نے لکھا زینب نے ایک مسئلے کو حل کیا، اس لیے کہ کربلا کا کوئی بھی شہید جب جاتا تھا نا تو پہلے حسین سے اجازت لے کر جاتا تھا، پھر بعد میں شہید ہوتا تھا۔ یہ بتا ہے کہ کوئی اجازت نہیں بھی لے سکتا تھا نا تو شہزادہ علی اکبر نے اپنے آپ سے چھونے سے گرا دیا۔ یہ چھونے سے گرا نہیں رہے ہیں بلکہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ زینب کہنا چاہتی ہے بھیا زینب جہاد کے لیے نکل رہی ہے، کربلا میں تو جہاد ہوئے ہیں، جہاد ہوئے ہیں تو صبح عاشور سے عصر عاشور تک ہوا، جس کے قابل سوال امام حسین ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جہاد عصر عاشور سے مدینے تک ہوا، جس کے بعد زینب سید سجاد ہے۔ زینب امام وقت سے اجازت مانگ رہی ہے، بھیا نے اے میرے لال میں جہاد کے لیے نکل رہی ہوں، زینب کو کیا اجازت نہ دوں گے؟ میں نے زینب نے اجازت دیا، بس ابھی وہ ختم کر دیا نے تیسرا مسئلہ زینب نے حل کیا۔ آپ کو معلوم ہے کربلا میں کوئی پہلو مسائل کا چھوڑا نہیں گیا، قربانی کی بھی شکل ہوتی ہے، خدا کی قسم گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر انٹرویو سن لے، تین تربیت قربانی کی ہوتی ہے نا۔ پہلا تربیت کیا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ اور تیسری جو قربانی کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کو جو ہے نہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے نہ اس کو نہر کیا جاتا ہے بلکہ اس کو پانی سے نکال دیا جائے تو یہی اس کی قربانی ہوتی ہے۔ کربلا میں تینوں قربانیوں کی ادائیگی میں عزیزوں پہلی قربانی جو ذبح کے ذریعے ہوئے وہ چند قدم کے فاصلے پر دلے پر زینب دیکھ رہی تھی کہ تمہارا شمر خنجر چلا رہا تھا، منادی کی ندا الا قتل الحسین بکربلا، الا تمہیں ہر حسین بکربلا۔ زینب آواز دے رہی تھی اے قصہ سعد، اے بلا باجایا جناب رب کو خیر جزا۔ خدا آپ کو کیسے غم میں ڈالتا ہے سوائے غم سودا ہے کربلا کے۔ اور دوسرا موقع یہ ہوتا ہے کہ جب نہر کر دیا جاتا ہے اور نہر بڑے جانور کو کیا جاتا ہے، اونٹ کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ کربلا میں انداز بدل گیا، جو سب سے بڑا تیر تھا وہ سب سے چھوٹا ایک مرتبہ تیر چلا۔ زینب نے خدا کی قسم پتہ نہ چلتا اگر روایت کا یہ جملہ مقتل میں نہ ہوتا، جیسے ہی جنازے کو لے کر گئے ہیں ایک مرتبہ روایت نے پوچھا کیا میرے لال کو تعلیم دیا جائے؟ جیسے ہی ابا کے دامن کو اٹھا آواز دی اب مسلوں کا ہدیہ اڑائی اے میرے لال، ارے کیا تیرے جیسے بچے بھی نہیں۔ اور تیسرا موقع ہے کہ جو مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، زینب اجازت نہیں لے رہی بلکہ کہہ رہی ہے اے میرے لال، ارے زینب شہادت دینے جا رہی ہے۔ شہادت کے دو طریقے ہیں، یا جل کر مر جاؤں یا بغیر پردے کے خیموں سے باہر نکل
مچھلی کا ذریعہ ہے پانی سے نکل جانا بے پردہ دیے پھیلا شامل ہے سلام نسیم ظلم پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل والی عطا فرما پروردگار اس مجلس کا بہترین ذات آخرت مرحومہ کے لیے قرار پروردگار اس مرحومہ کی مغفرت فرما پروردگار قرار ہدایت علیہ السلام پہ جگہ عنایت فرما میرے محبوب ان کے درجات کو بلند فرما پروردگار ہمارے گناہوں کے ثقیل و کبیرہ کو معاف فرما پروردگار جو مظلومین ہو گئے ان کی مغفرت فرما اور جو بیمار ہیں دنیا میں پروردگار انہیں شفا کامل عاجل فرما میرے محبوب اس موسی وبا سے تمام عالم انسانیت کو خصوصاً تمام مومنین کو اپنے حفظان پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مبینہ سے سنبھال اے محبوب جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی عزت و مال و ناموس کی حفاظت فرما پروردگار انسان کو قتل کر رہا ہے میرے محبوب جو لائق اصلاح ہے اس کی اصلاح فرما جو لائق اصلاح نہیں ہے ان کو اس کو نابود فرما پروردگار پرچم السلام کو سربلند فرما فرزوں کفر و نفاق کو سرنگین فرما میرا معبود علماء کرام مراج اعظام حقہ کا سایہ ہمارے سر و بقایا بنائے پروردگار ہماری سب سے اہم دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما اور ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفورہ سلطنت زیدی ابن محمد نبی سے